کام لیتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کل بروڈ لگائی اور میں نے یہ تقریباً 96 لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھا. صبح 6 بجے کا ٹائم تھا میرے پاس. میں نے کال کی، ڈائریکٹ کال کی. وہاں پر سیکیورٹی گارڈ اندر گیا نصرت جہاں اکیڈمی کے اندر، وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. وہ اندر گیا، انہوں نے بولا جی ایسی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا، جماعت اس چینل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. یہ کون بندہ ہے، کون چلا رہا ہے، اس سے کوئی کسی کو لینا دینا نہیں ہے. ہمیں جماعت نے تصدیق کر دی ہے اس بات کی کہ ایسی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے. دیٹس اٹ، بات ختم ہوگی. ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. کل 96 لوگوں نے سارا کچھ دیکھ لیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی چینل پر خبر چل رہی ہے یا کوئی اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس بات کا؟ کوئی ایف آئی آر، کوئی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک ربوہ ٹائم کا چینل ہے جو کسی کو نہیں پتا کون چلا رہا ہے، کس کے نام پر ہے. جماعت اس کو آن ہی نہیں کرتی. بات ختم تھا سیٹ. اگر کوئی جیو کی خبر ہے یا بول کی ہے یا کچھ اور کی ہے تو وہ ہمارے سامنے لائے تاکہ ہم اس کو مذمت کریں، تاکہ ہم لوگوں کو بالکل کہیں کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے. ہم چلائیں گے اگر ایسی بات مذمت کریں گے. بلکہ ہم نے پتہ بھی کرایا ہے، ہمارے لوگوں نے، ناصر صاحب نے، ان کے رشتہ دار کے بچے جاتے ہیں، انہوں نے بھی پوچھا ان سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں سنی. اور اسی طرح میری وائف خود جاتی رہی ہیں، اب تو پڑھ لیا ہے، وہ بھی بتاتی ہیں ایسی کوئی بات کبھی نہیں سنی. تو وہ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایگزیجوریٹ بھی تو بہت کرتے ہیں نا. ابھی اتنا ایگزیجوریٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو میں نے جیسے آپ کو بلایا ہے کہ اس کے بارے میں اور ہمیں کوئی ریکارڈز بتائے، یا اور لوگوں کو بلایا ہے کہ کوئی اور ریکارڈز بتائیں اس کے اگینسٹ. اور کتنے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ایکشن لینے کے لیے آگے ہوئے ہیں. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں زناکاری میں بچوں کے ساتھ، جن کی ویڈیو بھی ہیں، جو مولوی ذات، ان کو باقاعدہ پولیس کیس نہیں ہونے دیا. مولوی حضرات نے دباؤ ڈال کے ان کو جیل سے نکلوا لیا، اور وہ واپس آ کے مدرسوں میں آ کے اپنا کام کریں. کتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیوز چلائیں؟ السلام علیکم. یا آپ لوگوں نے اس پہ براڈز ہم لوگ تو خود ایسا کوئی ہو تو ہم خود براڈ چلائیں گے. لیکن کوئی بات ہم نے جو ابھی تک پتہ چل رہی ہے، ہمیں کوئی ابھی تک ایسی کوئی بات وہاں کے جو لوکل ہیں وہ نہیں، ان سے نہیں پتہ چل رہی، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. اچھا ٹروتھ سیکر صاحب، میں تھوڑا سا ایک وقفہ لے کے یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. ہاں جی، مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا. جی میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. صرف مجھے راجہ عطاء المنان صاحب نے، اپنا خلیفہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹریول کر رہا ہوں، سگنل سچویشن میری ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے اوپر آ کے نہیں لے رہا مائک. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ ضرور کہہ دیں آن مائی بہیف کہ ایک تو یہ کہ جماعت نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ روا ٹائمز جو ہے وہ جماعت کا نیوز پیپر نہیں ہے. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کیٹاگوریکلی. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے روا ٹائمز کی کسی بھی نیوز ایٹسٹرا کو وہ اون بھی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کا وہ کوئی ہمدرد یا ان کے لوگوں کا اخبار ہے. اس بات کو بھی انہوں نے ڈس آن کیا ہوا ہے. تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ وہاں پہ ایسا ہوا بھی ہے جو کہ الیجڈ ہے ایٹ دا مومنٹ، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا عقائد کے ساتھ یا جماعت کی لیجیٹیمیسی اور لیک دیر آف جو ہے وہ پروو یا ڈس پروو ہوتی ہے. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. جو کوئی بھی کرمنل بندہ کسی بھی جگہ پہ ہو تو وہ کرائم کمٹ کریں گے، ویدر کسی اسکول جماعت کا ہو یا غیر جماعت کا اسکول ہو. یہ ان کی اپنے ورڈز میں
آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ میں نے ان کے ورڈز لے آؤٹ کر دیے کیونکہ ہی از ٹریولنگ. میں وہ بہت واقعی شکریہ. میں اس کے اوپر تھوڑا سا رسپونڈ کر سکتا ہوں ان جی کامنٹ کے اوپر. میں ان کی بات کو ریلے کر دوں نا تاکہ ایمانداری سے ان کا موقف جو ہے, ایک بندہ اگر نہیں آ سکتے وہ اپنا سگنل کی مجبوری کی وجہ سے, تو میں ان کو, تو یہ شاہ صاحب آپ اس بات کو بھی کیلکولیشن میں شاہ صاحب, اچھا شاہ صاحب کا, شاہ صاحب ہیں اوکے, تو یہ آپ جی ہاں شاہ صاحب اس بات کو بھی آپ نے اپنی ساری کنسیڈریشن میں لانا ہے تاکہ ہم انصاف اور جو فیئرنیس ہے وہ ہمیں ملوز رہے. ایک تو روا ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ جماعت کا نہ تو یہ نیوز پیپر ہے اور جماعت نے اسے ڈس آن کیا ہوا ہے, اس کے اندر کسی بھی چیز کی پبلیکیشن, سو اس کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ کیوں یہ پرنٹ کر رہے ہیں, ڈیفیمیشن ہے یا فیکچوئل نیوز رپورٹنگ ہے. ہی سیڈ دے ہیو نو کلو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ اف انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہوا تو ہم اس کے خلاف خود بھی آواز اٹھائیں گے اور بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اس میں جو بھی وکٹمز ہیں آبویسلی ان کی داد رسی کے لیے. تو یہ تو ان کی ایک موقف ہے وچ از فیئر پوائنٹ. جی اب آپ فیصل السلام علیکم. مجھے ٹائم ملے گا یا بعد میں؟ جی لقمان بھائی ٹھہرے تو صحیح نا, آپ لوگوں کا موقف آیا نا اس کے اوپر ہمیں رسپونڈ تو کرنے دیں. سب سے پہلے تو محترم افضال بھائی راجہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی. ہم نے اس چیز کو عقیدے کا مسئلہ کہہ کر تو نہیں پیش کیا, ہم نے تو اس کی الہامی جماعت, جو الہامی ہونے کا انتظام, ان کے خلیفہ کے انڈر ہونے کا, نظم و ضبط ہونے کا, پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے جن کے دعوے ہیں, ہم نے ان کے ہی ادارے کے اندر جو بچے تربیت پاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کے اپنے بھتیجے بھتیجیاں, یہ تو چلو پاکستان سے باہر ہیں, ان کے بھتیجے بھتیجیاں ہوں گے, وہاں پر ایک پوائنٹ کو ریز کیا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوز اگر فیک ہے تو میرے پیارے دوست, اور ربا ٹائم سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں, تو آپ ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کریں. بڑا سمپل حل ہے کہ بھئی ہمارا جماعت کا نام, نصرت اکیڈمی کا نام استعمال کر کے یہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو کہ, اور تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہادیہ باجی بھی بڑی غلط بات کر گئی یہاں پر کہ میں تصدیق کر کے آئی ہوں, بالکل جھوٹ بول رہی ہیں ہادیہ باجی, آپ بالکل غلط بیان کر رہی ہیں. ربا کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس واقعے کا آج سے نہیں 3 ہفتے پہلے سے پتہ ہے جب کا وہ بندہ گرفتار ہوا ہے, کیونکہ کافی تعداد میں لوگوں کے بچے اسی سکول میں جاتے تھے. کچھ بچوں کے تو ویڈیو سامنے آ گئی ہیں نا, بچوں کو آپ کہہ رہی تھی بچوں کے ماں باپ پہنچ جاتے ہیں, بچوں کے ماں باپ کو زیادہ فکر ہے, اسی لیے ربا ٹائم نے یہ نیوز بریک کی تھی, اسی لیے ربا ٹائم نے یہ نیوز لگائی ہے. کل تک ان کا کہنا تھا کہ ربا ٹائم کو ہیک کیا گیا ہے. آپ نے سنے تھے نا الفاظ افضال بھائی, کل تک ان لوگوں کا موقف تھا کہ ربا ٹائم کو ہیک کر کے مسلمانوں نے لگائی ہے. جب ہم نے کہا یار یہ خبر تو 3 دن سے ربا ٹائم کے اوپر ہے, اگر ہیک ہوئی تھی تو کریکشن ہو جانی تھی, تو آج آ گیا موقف کہ نہیں جی وہ ربا ٹائم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہ تعلق ہوگا, ایک پبلیکیشن ادارہ ہے, دوسرے پبلیکیشن اداروں نے بھی کی ہیں. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز راجہ عطاء المنان صاحب, جس طرح آپ نے ابھی بیزاری ظاہر کی ہے اور ادارے لا تعلقی ظاہر کی ہے, اسی طرح کا آپ کا بیان سر ندا نصر صاحبہ کے بارے میں بھی آیا تھا, اور آپ لوگوں نے کیٹیگوریکلی 3 مہینے تک لگاتار ڈینائی کیا تھا اسی ٹک ٹاک پہ کہ یہ خلیفہ کی آواز ہی نہیں ہے, یہ ہمارے خلیفہ کی آواز ہی نہیں ہے, یہ کوئی ریکارڈنگ کر کے ایڈٹ کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہو رہا ہے. بعد میں آپ لوگوں نے پھر تسلیم کیا. تو ابھی انشاءاللہ 2 دن ٹھہریں, آپ اس خبر کی بھی تصدیق کریں گے اور آپ اس خبر کو ٹھیک بھی کہیں گے, اور وہ بندہ جو اریسٹ ہوا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی آپ لوگوں کی جماعت آفیشیل سٹانس پہ کام کرے گی. آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ اس کو کنڈیم کریں گے. بس میں نے یہی کامنٹ کرنا. تھینک یو. اچھا اب میں لقمان صاحب آپ کی طرف آ جائیں, I don't agree what he's لیکن saying. میری But اگین as a اپیل آپ سے feminist, I سب don't سے agree. یہ ہے کہ ہم جو بھی اس ریلیٹڈ گفتگو کریں, ہم انصاف کے اور انسانیت جو پہلو ہے اس کو ہم بالکل سامنے رکھیں گے, اور کمپیشن, کیونکہ وکٹمز جو ہیں ان کے ساتھ کمپیشن, اور ان کے ظاہر ہے جو ریلیٹیوز ہیں, فیملیز ہیں, ان کے لیے کمپیشن جو ہے وہ ہم اس کو گاٹ چو جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے ایٹ آل. کہ آپ سمجھ رہے ہیں گاٹ چو کا مطلب ہے کہ لو جی ہوں دسو جناب, یہ ایسی سچویشن ہے, اٹس اے سیڈ سچویشن اف اٹس ریالٹی. تو اس کو ہم ایمانداری سے ایویلیویٹ کریں, ایمانداری سے ڈسکس کریں, اور اگر جماعت کے اوپر اس کا وبال آتا ہے اس کو بھی ایمانداری سے ایویلیویٹ کریں کہ اگر جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں سٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو ان کا نظم و نسق ظاہر ہے فیل ہوا ہے, وچ از اے فیئر پوائنٹ, اس کو کرٹیسائز کرنا, لیکن اس میں سارے میں اس پروسیس میں اللہ کا خوف اور ہماری اپنی ایمانداری اور ڈیسنسی جو ہے نا وہ رہنے چاہیے. میری آپ سے واقعتاً دل سے یہ بڑی ہمبلی ہاتھ باندھ کے التماس ہے کہ ہم انسانی پہلو کو ہم نظر انداز نہ کریں,
اور اس کو صرف میں ایک ٹٹ فار ٹیٹ نہ بنائیں. ٹروت سیکر صاحب میں لقمان صاحب کی بات لے لوں کیونکہ وہ ابھی بولے نہیں ہیں. وہ ایک بہن بات کرنا چاہ رہی ہیں, صفیہ باجی بات کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو السلام علیکم. جی میں بات کروں گی. صوفیہ پہلے مجھے ذرا عادیہ سسٹر بولیں, موقع دے دیں. جی بولیں پلیز, آپ کا نام لیا گیا. بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تازہ تصدیق کی ہے. جی جی. چونکہ احمدیت کی مخالفت آپ سب جانتے ہیں, اور کوئی بھی جب ایسی چیز کسی کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے, اور ادارے جو ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں, کوئی بھی ذرا سی خرابی بھی. تو ہوا یہ ہے کہ اس بندے نے کچھ پوسٹ کی ہیں, ری پوسٹ جیسے کرتے ہیں کہیں سے لے کے, وہ ری پوسٹ کے نتیجے میں اس کی کسی نے رپورٹ کی ہے سائبر کرائم کی, اور اس سے ایف آئی اے والے پکڑ کے لے گئے ہیں. اور وہ جو پوسٹیں اس نے کی ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں, اور وہ ماسٹر تھا اسکول میں, اس لیے جماعت نے اس کو اخراج کی سزا دے دی ہے پہلے ہی. اب یہ جو بچے یہ وہ سب کچھ نکال رہے ہیں نا, یہ آپ لوگ نکال رہے ہیں میڈیا والے, چاہے وہ ٹک ٹاک والے ہوں, چاہے وہ ربا ٹائم والا ہو, چاہے کوئی اور ہو. نہ کوئی وہاں بچے ہیں, نہ کوئی بچوں کا کوئی معاملہ ہے اس میں. وہ کوئی پوسٹ ری پوسٹ کرنے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ہوئی ہے, رپورٹ ہوئی ہے, اور وہ جماعت سے بھی نکالا گیا ہے, اور ایف آئی اے والے بھی اس کو لے گئے ہیں سزا دینے کے لیے سائبر کرائم کے سلسلہ میں. ڈی اینڈ یہ خبر ہے, مصدقہ خبر ہے. جی عادیہ باجی, آپ اس کی مزید تصدیق کے لیے میں نے 3 بندے لگا دیے ہیں. پوری تصدیق میں آپ کو دوں گی اس کی. جی ٹھیک ہے. اور گواہان کی ویڈیوز کے ساتھ, آڈیوز کے ساتھ انہیں بات کر لینا ان کی بات. جی مکمل انکار سمجھیں یا اس کا باپ سمجھیں آپ, انکار کا ہے, انکار مصدقہ خبر دے رہی ہوں, ان کی بات اور پورے ایمان کے ساتھ دے رہی ہوں, اور پوری دیانتداری کے ساتھ دے رہی ہوں. اچھا عادیہ باجی, آپ بچوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس خبر کے اندر. عادیہ باجی آپ پاکستان میں ہیں, میں آپ کی لوکیشن 110 پیرنٹس ہیں, 110 پیرنٹس بیٹھتے ہیں آرام سے, میڈیا بیٹھنے دے گا ان کو؟ آپ کہاں لگے پھرتے ہیں؟ الزام کو کسی حد پہ ٹھہرایا کریں. ٹھیک ہے, انسان ہے, انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں. جماعت کو کیا فرق پڑتا ہے اگر لاکھوں کی جماعت ہے یا کروڑوں کی جماعت ہے, تو اس میں 2 4 6 8 10 20 بندے خراب بھی ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بندے خراب ہوا کرتے تھے. اس میں آپ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو؟ کبھی پاکستان پورے کی خبریں جو ہے وہ آپ اپنے منہ پہ مال لیا کرو پکڑ کے. کوئی بات کسی حد تک ہوتی ہے, اس کے ساتھ مسالے لگاتے اور لگاتے چلے جاتے ہو آپ لوگ. خدا حافظ. الفاظ سارے استعمال کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. میں نے آپ کو گالی نہیں دی, بولنے دیں پلیز. آپ گالی دے رہے ہیں جھوٹ بول کے. میں نے گالی نہیں دی, میں نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. کوئی گالی نہیں دی فیض صاحب, خدا حافظ. ایسا نہ کریں, انہوں نے کوئی گالی نہیں دی بالکل. عادیہ باجی آپ بالکل دوبارہ بھی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ریلیونٹ بات ہو. لیکن اگر میں کہوں یہ باجی بکواس کر کے گئی ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی باجی نے ہماری بکواس کو کہا, ابھی میں کہوں باجی بکواس کر کے گئی. پیارے بھائی ایسا نہ کریں, وہ شاعری بھی کرتی ہیں لیکن پلیز وہ بہن ہے, ایسا تھوڑا سا ان کو نہیں کریں. بریک ہم دیتے ہیں, سب خواتین کو دیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. بہن ہے وہ ہماری. جزاک اللہ. جی پیاری بہن, سب تو ایک چیز تو میرے خیال اسٹیبلش ہو گئی ہے. 10 سیکنڈ اگر آپ دے دیں. نون بھائی 1 منٹ رکیں, بڑا ہی نون بھائی رکیں. غیر مناسب ہے کہ میں محفل میں اس طرح جمپ لگا کے 10 سیکنڈ مانگ. جی نون صاحب وہ اپنا, میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں 1 منٹ رک جائیں. جی چلیں. ایک چیز تو خیر اچھی ہوئی کہ ہمیں کم سے کم یہ پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی وہ بندے کے اوپر تھے اور جماعت نے ایکشن لیا ہے اس کے اوپر. تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ عادیہ باجی نے بڑا اچھا کر دیا ہمیں ایکسپلین کر کے کہ واقعی وہ بندہ اس ادارے سے ایسوسیٹڈ تھا اور اس کے اوپر یہ الزامات تھے, اس کو لے کے گئے. تو ایسی کنفرمیشن تو مل گئی ہے ڈائریکٹ فرام دا سورس. یہ بہت, اور میں چاہوں گا کہ میں جی دیں آ کے فردر اس کے اوپر تو اچھا ہوگا. جزاک اللہ. افضل بھائی اگر ماڈریشن نہیں ہو رہی تو میں آ جاؤں پھر. نہیں لقمان صاحب بولیں گے آپ. لقمان صاحب پلیز گو ایڈ. آپ ویسے ماڈریٹ کریں, مجھے تو بریک مل جائے تو اچھا ہی ہے.
جی لقمان صاحب. मुझे अब मुझे मिनट لقمان صاحب آپ کا سگنل نہیں آ رہا بالکل. لقمان صاحب کی سمجھ آئی ہے کسی کو؟ کیا باجی کو بھی ٹائم دے دیں. جی صفیہ باجی آپ بولیں. رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اچھا میں صرف کل بھی میں اسپیشلی ایک براڈ پہ جا کر یہ بات کر کے آئی تھی کہ ہم اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو تم لوگ بھی کرتے ہو، لیکن اس سفر میں ہم ان وکٹمز کو بھول جاتے ہیں کہ جو ویڈیو کی صورت میں، براڈ کی صورت میں ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ڈیفینڈ، دیکھیں شیطان ہر جگہ ہوتا ہے. ہاں جب ہم مولویوں کی کوئی ویڈیو نہیں چھوڑتے اور اس کے اوپر کیپشنز لگا کر بار بار شیئر کرتے ہیں، تو جب مولویوں کو موقع ملے گا تو وہ ہماری بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ اگر ہمیں ہمارے اکابرین عزیز ہیں تو ان کو بھی اپنے اکابرین عزیز ہیں. تو یہ ٹو سائیڈڈ گیم بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری، یا میں اپنی بات کروں گی کہ میری ساری دعائیں، سپورٹ ان وکٹمز کے لیے ہیں، چاہے وہ کسی مدرسے میں جن کا ہو، چاہے وہ نصرت اکیڈمی میں ہوا ہو. لیکن یہ جو بات نصرت اکیڈمی والی ہے، میں اس کو کسی صورت بھی ڈینائی نہیں کروں گی، کیونکہ میرے پاس جو ہے فرسٹ ہینڈ رپورٹس ہیں. اور اتفاق کہہ لیں یا عجیب بات ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اور دنیا بستی ہے، اور اخراج کے بعد مجھے لوگوں نے ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ اب اس کا تو اخراج ہو گیا ہے، مجھے بہت بڑے بڑے گروپس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. اور پھر ان لوگوں کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ادھر بھی ہے. ویڈیوز کس قسم کی ہمیں چاہیے؟ جب بچوں کے ساتھ غلط ہو رہا تھا، یا وہ ویڈیوز جو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، وہ ڈالی گئی تھیں. اس لیے میں پھر یہی کہوں گی کہ نہ اس سے کسی مولوی کی حرکت سے اسلام میں کوئی کمی آتی ہے، اور نہ ہی کسی استاد، چاہے وہ مربی ہو چاہے کوئی بھی ہو، اسے احمدی مسلم کے اوپر جماعت پہ کوئی آتا ہے. لیکن ہم جو اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ غلط ہے. تو ساری محبت، ساری سپورٹ ان وکٹمز کے لیے. ایک اور بات کہوں گی کہ ایک بڑا سا سپورٹ گروپ ہے، اور جو وکٹمز اپنی سٹوریز بھیج رہے ہیں اس کے ماڈریٹرز جو ہیں اس سٹوری کے الفاظ تک چینج کر کے وہ شیئر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ سامنے نہیں آ سکتے ہو، لیکن آپ کو سپورٹ چاہیے تو آپ جو ہے وہ بھیج سکتے ہو. اور اگر کوئی جو سن رہا ہے وہ اس طرح کے گروپس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ مجھے پرائیویٹ میں بتا دے. میں
हाँ, लेकिन उस एग्जैजुरेशन ही होनी चाहिए, बस ये आप लोगों ने ब्रॉड्स लगानी है, मुखालफी ने लगानी है, इन्होंने करनी है लेकिन ट्रुथ सीकर भाई, exaggerate ना करें। इसलिए कि हमने इनके मौलवियों को कम एग्जैजुरेट करते हैं। जी वो मैं तो इन्होंने वही कह करनी रहा हूँ ना कि आप लोग करें, इसके प्रोग्राम करें, कल्ट हम बस्टर खुद बहन आई करेंगे। हैं, ट्रुथ सीकर भाई बहन को बात कर लेने दें। हाँ, कल्ट बस्टर आई है अस्सलाम क्योंकि वालेकुम। उनके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने नीचे कमेंट्स में भी लिखा है, तो वी विल आस्क हर रादर। जी कल्ट बस्टर, आपके पास लगता है कुछ ज्यादा रेलेवेंट? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चे, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। वालेकुम सलाम बाकी रहमतुल्लाह। सबको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक मैं पहले ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो बैठे हैं ट्रूथ सीकर भाई नीचे हादिया बाजी झूठ करना शुरू कर देंगे। मेरी अच्छी खासी फैमिली अभी तक रब्बा में रहती है, क्लोज रिलेटिव्स और मतलब वेरी क्लोज रिलेटिव्स। अच्छा, 2011 तक मेरी इत्तला के मुताबिक ये नुसरत जहाँ एकेडमी में टीचर थे। 2011 में इन्होंने वहाँ से टीचिंग की अपनी जॉब छोड़ी है। उसके बाद अब ये कहाँ टीचर है, टीचिंग की जॉब इन्होंने आगे की है, वल्लाहु आलम, वो अब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, 2016 से ये केस जमात के सामने रब्बा में ये पेश किया जा रहा था कि कभी ना कभी कोई ना कोई इक्का दुक्का कोई वालिदैन कोई बच्चा आके इनको रिपोर्ट कर रहा था कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे हरकत की है। उसको वो अंडर द कारपेट, जैसे कि लिए हमेशा आपको पता है वो शव करते हैं, वो कर रहे थे जमात वाले। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि क्योंकि इनके पास, मुझे नहीं पता कि कुछ ऐसी हरकतों का डेटा अभी तक मौजूद था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये रिकॉर्ड करते थे। अब उसको जब इन्होंने डाला है ना डार्क वेब पे, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो वीडियोस थी इनके पास, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, उसको इन्होंने जब डार्क वेब पे डाला है ना, तो ये जो वहाँ की जो साइबर जो है ना पुलिस पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल, वहाँ से ये पकड़े गए हैं अपनी जीमेल एड्रेस और अपने फ़ोन नंबर की वजह से। ठीक है, अब पाकिस्तान में आपको क्या पता है क्या होता है कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो आपका रजिस्टर होता है आपकी आईडी कार्ड के साथ, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी ये मेरा नंबर नहीं था। अब ऐसा हुआ है कि इखराज इनका मेरी इत्तला के मुताबिक 1 साल भी पुराना नहीं है। इखराज इनका तब हुआ है जब पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए हैं, जब साइबर क्राइम वाले इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने आके इनसे पूछताछ जब स्टार्ट की, तो फिर जमात को ये डर पड़ गया कि ओहो ये तो केस बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मतलब कितने 100 ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो जाएगा। उन्होंने फिर जमात वालों ने इनका कर दिया इखराज। ये बात सच्ची है कि इनका इखराज हुआ है, ये जमात में इस वक्त नहीं है, लेकिन इखराज 2016 में नहीं हुआ, 17 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, ये कोई हुआ है 2024 में जाके। अब अगर हादिया बाजी इस चीज़ को मेरे साथ चैलेंज करना चाहती है तो कर लें, आप मुझे साबित कर दें कि मैं गलत कह रही हूँ, आप ले आएँ 2022, 2019, 2018 का इखराज। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि ये केस अभी तक ऑनगोइंग है, इस पर अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि इन्होंने ये हरकत की है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ फॉरवर्ड किया इसलिए एफआईए वालों ने उनको पकड़ लिया। फॉरवर्ड करने से एफआईए वाले सज़ा नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा केस है और इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, इसीलिए पुलिस अभी खामोश है, क्योंकि ये जो केस है ना ये एक बंदे का नहीं है, कोई 2-3 आदमी इसमें और भी इन्वॉल्व्ड है, उनको भी पकड़ना है, इसलिए थोड़ा केस अभी दबा हुआ है। जैसे वो पकड़ लेंगे सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कर सकता हूँ कल बसर साहिबा से अफजाल साहब? जी बिल्कुल करें वाइना। जी भाई, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बाजी कहते हैं, मैं साहिबा पे रिस्पॉन्ड नहीं करती। अच्छा जी, अच्छा आपा, मैं ये कह रहा था कि ये जो 2016 में ये जो ये केस ये पुलिस वालों की तरफ क्यों नहीं लेके गए, ये जो वालदैन हैं, क्योंकि इतना मैं ये तो कभी ऐसा कोई हो, कोई वालदैन रुकेंगे कि वो पुलिस में ना लेके जाएं? अच्छा, ट्रूथ सीकर भाई, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। आपको पता है कि जमात से गहरा ताल्लुक़ रहा है, मेरा भी है। अभी जमात का जो निज़ाम है आपको पता है वो कैसे चलता है, कि हमेशा ये होता है कि जमात की बदनामी ना हो तो केस हमेशा जाता है अमूर आमा में सबसे पहले, पता है ना आपको। ठीक है, अब जब इक्के दुक्के केसेस गए अमूर आमा में
تو انہوں نے یہ کہا، سمجھانے کی کوشش کی ادھر ادھر کہ آپ اس کو نہ اچھا لیں. آپ کو پتہ پریشر ہوتا ہے نا ایم ڈی ہونے پہ، آپ جماعت میں ہوتے ہو تو آپ نہیں جا کے کھلے عام بیان دے سکتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یعنی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ پولیس میں اب نہیں جا آپ رہا. نہیں، یہ چیز تو اب آپ اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے، بگ کویشچن مارک ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک بہن آئی تھی آپ کی، اپنا ایک کیس لے کے یورپ کا، وہ تو یو کے سے تھی، جن کے ساتھ اٹیمپٹ ٹو ریپ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ کیس تو باقاعدہ کورٹ میں گیا نا، ان کو لیکن کورٹ نے کچھ بھی فائنڈ نہیں کر سکے. کورٹ ڈیڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ. نہیں، وہ کورٹ میں نہیں گیا تھا، کورٹ میں گیا تھا. وہ یو کے میں جو کیس ہے وہ کورٹ میں گیا تھا. نصر والی بات وہ نہیں کر ندا رہے اور وہ. نصر کا گیا تھا. آپ کی ایک بہن ہماری لائف پہ آئی تھی، ٹروتھ سیکر بھائی، ٹھیک ہے؟ اس میں اٹیمپٹ ٹو ریپ کا کیس تھا. ان کے پاس باقاعدہ ویڈیو تھی، لڑکے نے چاقو نکالا تھا. سیکر بھائی، یہ خلیفہ بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیس ہینڈل کیا تھا. اس میں ایسا ہوا تھا کہ جماعت نے اس کو مجھے لگتا ہے غالباً 1 یا 2 سال کے لیے اخراج دیا تھا، پھر وہ معافی ہو کے واپس آ گیا تھا. اب اس بہن کا کہنا یہ تھا کہ میں تو ساری زندگی کے لیے ٹروماٹائز ہوئی ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 1-2 سال میں اس کو معافی بھی دے دی؟ کس چیز کی معافی دے دی؟ اچھا، آپ نے ایک ظلم کیا ایک انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ مجھے ساحل بھائی ابھی گالی نکال دیتے ہیں، اس کے بعد خلیفہ بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ساحل بھائی کو معاف کر دیا. تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ گالی تو مجھے پڑی ہے نا. مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ کیا میں نے معاف کیا یا نہیں کیا، یا تو پھر آپ اس کو کورٹ میں ایک پراپر جسٹس سسٹم میں لے کر جاؤ، کیونکہ اس کی 7-8 سال کی قید تو پکی تھی یو کے میں. اس بہن کو اتنا ٹورچر کیا جماعت والوں نے کہ یہ کہا کہ اگر گئی ابھی کورٹ میں تو تمہارا اخراج ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جماعت کتنا پریشرائز کرتی ہے. اتنے بھولے نہ بنے ٹروتھ سیکر بھائی. اخراج پہ کون رکتا ہے؟ اس طرح کا کوئی ریپ کا کوئی کیس ہو، کون رکے گا کہ اخراج ہو جائے گا؟ تو میں یہ تو اتنا فوراً آپ کورٹ میں جاؤ گے. جماعت کا تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے. دو طریقے ہیں ٹروتھ سیکر بھائی، 2 طریقے. ایک جماعت کہتی ہے آپ اپنا کیس سیدھا کورٹ میں لے جائیں، آپ جانے وہ بندہ نہیں، جانے. جماعت کا یہاں پہ جب اس کے اگینسٹ ایکشن نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی ہوئی ہو، آپ کورٹ میں جاؤ گے، آپ کیوں رکو گے؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. نہیں، جب ندا گئی تھی کورٹ میں تو تب خلیفہ آپ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ پھر اجازت دیں کلٹ بسٹر باجی، اجازت دیں اگر 1 منٹ. ٹروتھ سیکر بھائی، ہم یو کے میں ہی رہتے ہیں، ہم یو کے کی پولیس ہر چیز سے اپڈیٹ ہے. میرے دوست پولیس کی رپورٹ ہوئی تھی لیکن کورٹ کے اندر کیس ابھی لگا ہی نہیں تھا، تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اس کو کہتے ہیں. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرا کر ندا نصر صاحبہ کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اپنی درخواست واپس لیں، اور ان پر یہ بھی معاہدے میں شامل تھا کہ وہ اس بات کے اوپر سوشل میڈیا میں کوئی بات بھی نہیں کریں گی. ہمارے پاس ساری چیزوں کی رپورٹ ہے ٹوتھ بھائی، ہم یو کے میں ہی رہتے ہیں. تو آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ وہ کورٹ میں گیا، کورٹ میں جا کے آپ غلط بات کر رہے ہیں بھائی. سیٹلمنٹ کے پیپر دکھا دیں. ٹروتھ سیکر صاحب، آپ درست نہیں کہہ رہے. میں 70 سال سے جماعت میں رہا ہوں، پیدائشی احمدی ہوں، اور میں نے سارا کچھ یہ دیکھا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے آپ کی بہن کی ماں باپ کی لوٹ جائے تب بھی آپ باہر نہیں جا کے کسی کو کہہ سکتے. آپ نے جماعت کا جو نظام ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ آپ کی غلط بات ہے کہ طارق کوئی چوہان صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، طارق چوہان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ غلط کر رہے ہیں. جا ہی نہیں سکتے. دیکھیں پوری کی پوری ربوہ کا پورا تھانہ جو ہے خریدا ہوا ہے انہوں نے، رشوت سے وہ لگواتے ہیں. چوہان صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنا کیس بتا دیتا ہوں. سر آپ مجھے بھی بات کرنے دیں، کافی دیر ہو گئی ہے. میں جب بھی بات کرنے لگتا ہوں کوئی نہیں کرنے دیتا. طارق چوہان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. لقمان صاحب کا واقعی ڈیو ہے، وہ بولے نہیں ہے بہت عرصے سے. ایک اور اناؤنسمنٹ میں کر لوں. اچھا نہیں، ابھی نہیں اناؤنسمنٹ. آپ لقمان صاحب بولے، میں 2 منٹ آپ کے لگاتا ہوں. اب ٹائم چلنے کا ٹائم آ گیا. جی پلیز. جی جزاک اللہ، شکریہ. جو طارق چوہان صاحب بات کر رہے ہیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. یہ جو بڑے کریمنل کیس ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے جو لڑکے گراؤنڈز وغیرہ میں لڑ پڑتے ہیں یا کہیں گلی محلے میں، ان میں جماعت واقعی فورس کرتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس طرح کے بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں، ریپ کا کیس، ایون کہ میرا بھائی سن 2014 میں، آج میں پہلی دفعہ ٹک ٹاک پہ بتا رہا ہوں، میرا اپنا بھائی کڈنیپ ہو گیا تھا پاکستان میں، اور 20 لاکھ روپیہ انہوں نے تاوان مانگا تھا، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم پولیس میں گئے تھے، اور جماعت ہمارے ساتھ پولیس میں گئی تھی، اور جماعت نے کہا تھا آپ پولیس میں جائیں، پولیس میں رپورٹ کریں اور پولیس کو بتائیں.
تو ہم نے بتایا تھا، اور بعد میں جو وہ لڑکے پکڑے گئے تھے وہ بھی اسی ٹائپ کے تھے، گو کہ ان کے تعلقات تھے ادھر ان کے ساتھ، وہ جو رضوی صاحب ہیں، میں ان کا اب نام نہیں لیتا یہاں پہ، آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم تو پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تھے، حالانکہ وہ لڑکے احمدی تھے اور انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ بعد میں وہ پھر جماعت نے ان کا اخراج کر دیا، اور وہ لوگ جو تھے بعد میں پکے اس طرف چلے گئے، اس طرف چلے گئے۔ تو ہمیں تو خود جماعت نے کہا تھا، ایون کہ وکیل تک جماعت نے کروا کے دیا تھا کہ آپ یہ وکیل دیتے ہیں اور آپ اس نہیں روکتی۔ ہاں یہ چھوٹے موٹے جو کیس ہوتے ہیں نا، ان میں جماعت کہتی ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ کرتی ہے، لیکن اس طرح کے جو بڑے کریمنل کیس ہوتے ہیں، مرڈر کے کیس ہوتے ہیں، اغوا کے کیس ہوتے ہیں، ریپ کے کیس ہوتے ہیں، اس میں جماعت فورس نہیں کرتی۔ آج سے کوئی سال 30 سال پہلے کی مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا چل رہا تھا، لیکن آج کل جو کریمنل کیسز ہیں وہ جماعت نہیں فورس کرتی۔ ایون کہ یہاں جرمنی میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ چاہیں تو جماعت میں چلے جائیں، چاہیں تو عدالت میں چلے جائیں، آپ کسی بھی کیس میں کہہ دیں کہ ہم عدالت میں چلے گئے ہیں، بلکہ ایون کہ جرمنی کی جماعت تو پہلے لکھواتی ہے کہ آپ کا پہلے کوئی پولیس میں یہ کیس چل تو نہیں رہا، اگر چل رہا ہے تو پھر ہمارے پاس نہ لے کے آئیں۔ تو آپ سے مجھے اتفاق نہیں ہے اس بات سے۔ اچھا، راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ چونکہ انہوں نے بتایا مجھے روڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں، سگنل کا بھی ایشو ہے، کہیں انہوں نے پل اوور کیا ہے جہاں پہ سگنل قدر اسٹیبل ہے۔ لیٹ ہم ہیو ہز اسٹیٹمنٹ، وہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، بریفلی وہ ایڈ کریں گے کیونکہ ہی از آن دا روڈ، ہی از ٹریولنگ۔ جی راجہ صاحب ویلکم آپ کو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ بڑا صاحب۔ اچھا، میں نے بس کچھ تھوڑے سے فیکٹس، میرا خیال میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور چونکہ میرے نہیں علم میں کتنی وہ ہوئی ہے نہیں، 2-3
کیا بھی دیا آ کے، وہ یہ کہ آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، یہ بات آپ کہہ رہی ہیں باجی، یہ بات آپ کی میں ایگری کرتا ہوں. آپ کسی کو کوئی احمدی جواب دہ نہیں ہے اس لحاظ سے، یہ کوئی کچہری نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے آپ کو کھڑا کر لے اور آپ سے سوالوں جواب پوچھے اور ڈیمانڈ کرے. یہ بات ایسی نہیں ہے، چونکہ دیکھیں نیچر آج کے جس دور میں ہم زندہ ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا زمانہ ہے، یہاں پہ جو بھی خبر آتی ہے لوگ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا یا آپ گلٹی ہیں اور آپ ہمیں جواب دیں کیونکہ ہم آپ کے اوپر کوئی عدالت لگ گئے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہوتی. سوشل میڈیا میں پلیٹ فارمز کے اوپر لوگ اپنا موقف جو ہے وہ دیتے ہیں اور لوگ فار کیوریاسٹی یا انفارمیشن پرپسز سوالات اٹھاتے ہیں. تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ظاہر ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے، ہماری مرضی ہوتی ہے، کسی کی بھی مرضی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اس طرح نہ لیں. ہم ادب احترام سے عادیہ بھائی کسی کے ساتھ بھی اگین دیکھیں میں تو آؤٹ آف وے جا کے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کسی بھی کمیونٹی کے اندر ہو تو کسی کو میز کمیونٹی کی وجہ سے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. خوف خدا رہنا چاہیے. ہم نے ہر عمل کا جا کے آگے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس لیے خوف خدا بنیادی چیز ہے. کنسرن یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں جماعت کا ایک نظام ہے، جماعت کا ایک دعویٰ ہے کہ بھائی ہم الہی جماعت ہیں اور ایک عقائد کا کلیش بھی ہے. پھر یہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی سوالات کھڑے کرتے ہیں اور نیچرلی چونکہ ہیومن سوسائٹی ہے، انسانی جو نفس لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، وہ اس کا تقاضا ہے کہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ کی مرضی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس طریقے سے جو آپ کا موقف آئے گا اور لوگوں کا جو ایک قسم کا ان کے جو اشکال ہے یا ڈاؤٹس ہیں وہ خود ہی ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے. میرے خیال میں اس کا علاج پارٹیسپیٹ. جہاں تک ہمارے موقف کا تعلق ہے، ہمارے کافی سارے بھائیوں نے موقف اپنا دے دیا، میں نے بھی دے دیا. جہاں تک میر میخ کا تعلق ہے، یہ جو فاز 121 والے ہیں جو میر میخ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ خود ایف آئی آر تک چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے لیکن میں نے لگانی نہیں ہے. اس کو لگائیں، یہاں پتہ چلے کہ کون کون سا فرد جرم اس پہ لگا ہے اور اس کی گواہیاں کون کون سی پڑی ہیں، کس کس نے گواہی دی ہے. اس کو منظر عام پہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے جس چیز کو، اس کو لگائے منظر عام پہ. یہ تو وہی 74 والی اسمبلی والی بات ہو گئی کہ سب کچھ کار تو اندر کھاتے لیا، اس کو چھپا بھی اندر لیا اور باہر صرف پیسے رہ گئے. کیوں نہیں عوام کے سامنے اس کو منظر عام پہ لے